ذکر، مگر ایسا محسوس ہوگا آپ کو کہ لگتا یہ 2-3 مہینے کی بات ہے. کب سے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 50 سال کے بعد یہ معاملہ ہوا. 1400 سال کے بعد یہ واقعہ ہوا، اور لگتا ہے کہ ابھی ہے تمہاری کچھ مہینہ کچھ سال ہوا ہوگا، ایسا محسوس ہوتا ہے. حسین کا ذکر اتنا اعلیٰ محبتوں میں ڈوبا ہوا ہے، کیوں نہ ہو، جس کا باپ سید الاولیاء ہو، کہہ دیجئے سبحان اللہ، جس کا نانا سید الانبیاء ہو، رسول پاک ہو، جس کی ماں خاتون جنت بی بی فاطمہ. اور ایک عجیب بات سب کو معلوم، نانا کو بھی معلوم، باپ کو بھی معلوم، ماں کو بھی معلوم. ایک چچی آپ کی تھی ام فضل، وہ آئی، کہا حضور میں نے بہت خراب خواب دیکھا. کیا دیکھے؟ کہا آپ کے جسم سے ایک گوشت کا ٹکڑا نکلا میری گود میں آ گیا. کہا چچی تم نے اچھا خواب دیکھا. کہا کیا مطلب؟ کہا میری بیٹی کے گھر ایک بیٹا ہوگا جو اپنی گود میں تم کھلاؤ گے. جبریل امین آیا، کہا یا رسول اللہ، جس بیٹے کی خوشخبری آپ سنا رہے ہیں اس بیٹے کو آپ کی امت بے دردی کے ساتھ کربلا میں شہید کر دیں گے. وہاں کی میں مٹی لایا ہوں، ایک شیشی میں مٹی بند کر کے لایا ہوں. جب یہ مٹی خون، یہ شیشی خون بن جائے، یہ مٹی خون بن جائے، تو آپ کی امت کے افراد وہ کربلا میں اس کو سمجھیے وہ شہید ہو گئے، آپ کے نواسے، آپ کے بیٹے. جب میرے نبی نے شیشی مبارک جبریل امین کے ذریعے دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ بے قرار ہو گئے. معلوم ہوا حسین پاک کا ذکر کر کے آنکھوں سے آنسو بہانا یہ پیارے نبی کی سنت ہے. سبحان اللہ. کہا یا رسول اللہ بیٹا، وہ آپ کی بیوی ام سلمہ تھی، کہا یہ شیشی رکھنا، جب یہ شیشی خون سے بھر جائے سمجھ لینا میرے نواسے میرے بیٹے حسین کو بے دردی کے ساتھ کربلا میں شہید ہو گئے. میرے حسین پاک کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ہم لڑائی کریں، جنگ لڑیں، مگر آپ مدینہ، ہم لوگ کا گھر کہاں ہے؟ ملکی میں، کسی کا بیپور میں، اصلاح کے بھاگلپور ضلع میں، بھاگلپور ضلع کی مٹی سے آپ کو محبت ہے. بمبے چلے جائیے گا، مہاراشٹر، انگلینڈ، جاپان، کہیں بھی چلے جائیے گا، مگر سوچئے گا جہاں ہمارا وطن بہار ہے، جہاں کے ہم پیدا ہوئے، وہاں سے بڑی محبت ہوتی ہے. کماتا ہے باہر انسان گھبرا کے 2 سال 1 سال میں اپنے گھر چلا جاتا. کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا وطن کی محبت ایمان کا ایک حصہ ہے. جس کا گھر، میرے نبی کا گھر مکہ میں میرے نبی پیدا ہوئے. حسین پاک کا گھر مدینہ میں پیدا ہوئے. جو جہاں پیدا ہوتا ہے وہاں کی مٹی سے، دھرتی سے محبت ہو جاتی ہے. مگر کوئی چاہے کہ آپ یہاں نہیں رہ سکتے، اس دھرتی پر نہیں رہ سکتے، آپ بتائیے کتنی ان کو تکلیف ہوگی. میرے امام علی مقام حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہے، مگر اس کا بیٹا بڑا بد اخلاق، شرابی، شطرنجی، جوا کھیلنے والا، یزیدی، نالائق، مسجد میں شراب پینے والا، مسجد میں اذان نہیں دلوانے والا. کون سا دنیا کا عیب نہیں جو یزید کے جسم میں نہ ہو. بہت بڑا عیبی دار تھا. وہ سمجھتا تھا میرا باپ بادشاہ ہے تو میں بھی بادشاہ بنوں، مگر نہیں، امیر معاویہ نہیں چاہتے تھے. مگر وہ بڑا بدماش تھا، کرمنل تھا، بدماش تھا. سب لوگوں کا نہیں، میرا باپ بادشاہ سے میں بادشاہ بن جاؤں گا. یزید نے فوج کو لے کے، ہتھیار لے کے آیا، کہا میرا باپ بادشاہ، کوئی نہیں بادشاہ. وہ خود ناراض تھے، اس کے باپ ناراض تھے کہ یہ کیسے بادشاہ بنے گا. لیکن وہ بادشاہ بن گیا، شخصی حکومت قائم ہو گئی. کہا سب سے پہلے یہ کام کرنا ہوگا. حسین پاک اس مدینے میں بڑی عظمت والے ہیں اور اس کی اہمیت لوگ احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہ ہم کو مان لیں گے تو سب مان لے گا. عبداللہ بن زبیر ہیں، عبداللہ بن رحمان ہیں، 2-3 صحابی ایسے تھے کہ ان کو منوا لو. میرے حسین پاک کے پاس یزید کا آدمی پہنچتا ہے، آپ کو بلایا جا رہا ہے، آپ کو مدینے کا گورنر نے بلایا ہے. مدینے کا گورنر ولید نام کا تھا. کہاں بلایا؟ کہا کیا کام ہے؟ کہا چلیے بلاتا ہے. میرے آقا حسین گئے، کہا سنیے یزید بادشاہ بن چکا ہے اور اس کا باپ مر گیا ہے، آپ وہ بادشاہ بن گیا، آپ کو اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا. میرے آقا حسین نے کہا نہیں، اس ہاتھ کو رسول اللہ نے ہزاروں بار چوما ہے. سبحان اللہ. میرے آقا حسین
کہ گلے کو کبھی نبی چومتے، کبھی بوسہ دیتے، کبھی سونتے. صحابی پوچھتے یا رسول اللہ چلیے چومنے کی تو بات ہے، ہر باپ اپنے بچوں کو چومتا ہے، مگر کبھی سونتے ہیں، کبھی بوسہ دیتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ میرے نبی نے فرمایا یہ حسن حسین جنت کے دو پھول ہیں، پھولوں کو سونگا جاتا ہے، کبھی سونگا جاتا ہے. کہا آپ اس کو چوستے کیا ہیں؟ کہا اس لیے چوستے ہیں یہ مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں کبھی کبھی ان کی زبان کو چوس لیا کرتا ہوں. حسین پاک وہ جو نبی چومے، بوسہ دے، چوسے، یہ نبی کا مقام، یہ حسین کا مقام. ایسا آدمی غلط آدمی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے گا. ابھی حافظ صدام حسین نے کہا آپ کو بہت بڑا کوئی بھی افسر ہو، کوئی بھی حاکم ہو، مگر حق بات کہہ دینا یہ بھی قرآن میں ہے کہ یہ بھی عبادت ہے. سب سے بڑا جہاد ہے حق کو بیان کرنا، حق بات کو کہنا. ورنہ میرے آقا چاہتے حسین سب حکومت، آدھی حکومت آپ کی ہو جاتی اگر یزید کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے، مگر نہیں. آپ نے کہا یہ دولت کسی کام کی نہیں ہے، نبی کی شریعت بہت بڑی چیز ہے. آپ نے شریعت کا پاس رکھا. اس کے بعد کہا ایسا نہیں. ایک مرمان آدمی، غلط آدمی بیٹھا تھا، کہا صاحب بس یہ ابھی اچھا موقع ہے، حسین آج کو اس کا خاتمہ کر دیا جائے. میرے آقا حسین نے سنا، کہا مرمان کیا کہہ رہا ہے تو، مجھ کو مارے گا؟ آپ نے تلوار اٹھایا، کہا نہیں میں ایسے بول رہا تھا. آپ چلے گئے وہاں سے. پھر کئی ہزار فوج کو گھر کو گھیر لیا. آپ کو اگر رہنا ہے مدینہ میں، اپنے گھر میں رہنا ہے، جہاں آپ کا نانا ہے، جہاں آپ کی ماں ہے، جہاں آپ کا بھائی حسن ہے، تو آپ ایک کام کرنا پڑے گا، یزید کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا پڑے گا، ورنہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے. کہا نہیں ایسا کرو، مجھ کو چھپ جانے دو یہاں سے. اللہ کی دنیا بہت بڑی ہے، میں لڑنا نہیں چاہتا ہوں، میرے ساتھ بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری گھر والی ہے، سب ہے، میں لڑنا نہیں چاہتا ہوں، ہم کو جانے دو یہاں سے جانے دو. میں نہیں لڑوں گا. کہا جانے بھی نہیں دیں گے، لڑنا پڑے گا. آخرکار جب دیکھا مدینے کی زمین تنگ ہو گئی ہے، حسین پاک چلی گئی. اب چلے گئے اپنی امی جان بی بی فاطمہ کی قبر پر. امی جان آپ نے مجھ کو بہت ناز و ادا سے پالا تھا، آج وہ وقت آ گیا، وہ ساتھ آ گئی، وہ گھڑی آ گئی، یہاں کے یزیدیوں نے یہاں کی زمین کو تنگ کر دیا ہے. قبر سے آواز آئی، بیٹا حسین جاؤ، جنت کا دھولا مبارک ہو. کچھ ہی دیر کے بعد تمہارے ابا حوض کوثر کا پانی لے کے تمہارا انتظار کر رہے ہیں. حسن پاک کے پاس گئے، بھائی جان کی قبر پہ گئے. بھائی جان آپ مدینے سے میں جا رہا ہوں، میرے لیے مدینہ میں رہنا ٹھیک نہیں ہے. آواز آئی چلے جاؤ نانا جان سے اجازت لو، جو نانا جان تم کو کھلایا کرتے تھے، کندھے پہ بٹھایا کرتے تھے، کندھا پہ بٹھاتے، جمعہ کے دن آتے، خود گر گئے. میرے نبی نے خطبہ چھوڑ کے حسین پاک کو گلے سے لگا لیا. سبحان اللہ. جاؤ اپنے نانا جان کے پاس. رات کے تنہائی میں، رات کے 2 بجے رات میں میرے آقا حسین اپنے نانا جان کی قبر پر مدینے میں حاضری دینے گئے. کہا نانا جان آج جس حسین سے آپ پیار کرتے تھے، آج وہ حسین آپ کے گھر بار کو چھوڑ کے مدینے کو چھوڑ کے جا رہا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ اللہ کی دنیا بہت بڑی ہے. اے نانا جان بہت ارمانوں سے آپ نے پال کے مجھ کو بیٹا کہا تھا، نوازا نہیں، بیٹا بیٹا کہہ کے پکارا تھا. آج وہ حال ہے میرا، میں یہاں سے جا رہا ہوں، اجازت دو. تھوڑی دیر کے بعد نیند آ گئی. خواب میں دیکھتے کیا ہے، سپنا میں دیکھتے کیا ہے، آقا رحمت عالم ان کے نانا جان حاضر ہوئے. کہا شہزادے میرے بیٹے حسین گھبراؤ نہیں. جو جتنا بڑا انسان ہوتا ہے، جس کا ایمان جس قدر مضبوط ہوتا ہے، اللہ اسی قدر اس بندے کا امتحان لیتا ہے. تمہارا وقت امتحان کی گھڑیوں سے گزر رہا ہے. تم بہت بڑے، آج کے ڈیٹ میں تم سے بڑا ایمان والا پوری دھرتی پر نظر نہیں آ رہا ہے. اس لیے ایسا سخت
سے لگ جاؤ، جاؤ، اللہ تمہیں سلامت رکھے، ہر منزل پہ کامیابی دے اور صبر عطا فرمائے۔ وہاں سے آپ چلتے ہیں، رات میں آئے، بال بچوں کو لے کے مکہ پہنچتے ہیں۔ مکہ میں کچھ دن رہے، وہاں کوفیوں نے دغا بازی کی، حسین آپ آ جائیے کوفہ، آ جائیے کوفہ، ہم آپ کے ہاتھ پر مرید ہو جائیں گے، آ جائیے کوفہ۔ 150 نہیں 150 خط دے کے کوفیوں نے بلایا، آپ یہاں آ جائیے۔ آپ کہا، اس کے بعد کہا اسے جانا بہتر نہیں ہے، بہت لوگوں نے سمجھایا حضور کوفہ کے لوگ بڑے بدتمیز ہوتے ہیں، دھوکہ دے سکتے ہیں، کہا نہیں جانے دو۔ پھر حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ منع فرمایا، آپ کے سوتیلے بھائی تھے۔ پھر اور صحابی نے منع کیا، حضور جائیے نہیں، کہا اللہ کی مرضی مجھ کو جانے دیجیے، ایک کام کیجیے، پہلے اپنے بھائی کو بھیجیے، امام مسلم جو آپ کے چچیرے بھائی ہیں ان کو بھیجیے، وہ حالات اچھے ہوں گے تو وہاں پھر چلے جائیے گا۔ امام مسلم گئے، جانتے ہیں جیسے حضرت امام مسلم جانے کے لیے تیار ہوئے، آپ کے 2 بیٹے حضرت ابراہیم حضرت محمد گھوڑے کے سامنے آ گئے، ابا جان ہم بھی جائیں گے، کہا نہیں چچا حسین کے پاس رہو، تم نہ جاؤ، پتہ نہیں سفر کیسا کٹے۔ حسین پاک آئے، بھائی جان آپ کا بچہ ہے، دل لگے گا، لے جائیے ان کو ساتھ میں، آپ کی بھی طبیعت لگے گی۔ دونوں بیٹے کو شہزادے کو گھوڑوں پہ بٹھایا، چلے جا رہے ہیں۔ جب کوفہ کی سرزمین پہ پہنچے، 40,000 آدمی 3 دن پہ امام مسلم کے ہاتھ پر حسین پاک کے نام پر بیعت ہو گئے۔ 3 دن میں کتنا؟ 40,000 آدمی۔ یزید وہاں دمشق میں تھا، ابن زیاد وہاں سے ماسٹر مائنڈ کا کام کر رہا تھا اور برابر خبر لے رہا تھا، کیا حال ہے؟ کہا امام مسلم آ چکے ہیں، 40,000 آدمی امام پاک کے نام پر بیعت ہو چکے ہیں۔ کہاں ایسا ہوا؟ کہا سنو، ایک کام کرو، نوٹوں کی بوری کو کھول دو اور اعلان کر دو، جس کا جو چاہتا ہے جس کی بیوی بیوہ ہو جائے وہ امام مسلم کا ساتھ دے دے۔ اعلان کر دو، جتنا پیسہ لینا ہے لے دو، مگر امام مسلم کا پیچھا چھوڑ دو۔ 3 دن میں 40,000 ان کے غلام، اعلان ہوا، نوٹوں کی بوری کھل گئی تو تیسرے دن 3 آدمی نظر آنے لگے، 40 میں 3۔ آخر میں بہت مشہور واقعہ ہے، حضرت امام مسلم کی جہاں تھے، سب لوگوں نے ہزاروں فوج سے گھیر لیا گیا، کہا تم لوگ کیوں آئے ہو؟ کہا آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں، ابن زیاد کا آرڈر ہے۔ کہا گرفتار کرنے؟ ایک آدمی کے لیے اتنے فوج کو لے آئے ہو؟ گرفتار کرنے آئے۔ کہا اب میرا بیٹا میرے ساتھ آیا ہے، وہ کہاں ہے؟ کہا حضرت حالی کے گھر ہے، وہ فلاں آدمی کے گھر ہے، ٹھیک ہوگا۔ آپ نے پتہ کیا کہاں ہے؟ تو کہاں فلاں آدمی کے یہاں ہے، ادھر تو فوج گھیر لیا ہے، اب گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ حضرت امام مسلم کے ہاتھ میں ایک ہی حیدری اور ذوالفقار والی تلوار ہے۔ کہا تم لوگ ایک آدمی کے لیے اتنے آدمی فوج کی کیا ضرورت ہے؟ کہا معلوم ہے کہ آپ کی رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہے، علی کا شیر ایک ہزار پہ بھاری ہوا کرتا ہے، اس لیے ہم لوگ اتنے فوج آئے ہیں۔ جب جانتے ہیں حضرت امام مسلم پر حملہ کرنا شروع کیا، حضرت امام مسلم نے وہ کمان دکھلایا، اتنے ماننے والے 3 آدمی پیچھے ہیں اور سب بھاگے، اور جب آپ کی تلوار چلتی تھی وہ تمام کوفی کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یکبارگی حملہ کیا آپ پر، اتنا زبردست حملہ کہ دائیں بازو کٹ جاتا ہے، کٹنے کے بعد پھر آپ نے وہ تلوار کو بائیں ہاتھ میں لیتے ہیں، پھر پیچھے سے کسی نے حملہ کیا، پھر وہ تلوار گر گئی، کسی ظالم نے تلوار پر قبضہ کر لیا، آپ کو پیاس لگی، سب بھاگنے لگے، آپ بھی دوڑانے لگے، کچھ نہیں ہے۔ ایک بیوی سامنے دروازہ کھول کے کھڑی تھی، کہا بیوی تم کون ہو؟ میرا نام ماری طلوہ ہے۔ کہا پیاس لگی ہے، کم سے کم ایک گھونٹ پانی تو دے دو۔ جلدی سے وہ ماں نے پانی کا جیسے پیالہ دیا، ہونٹ سے لگایا، ہونٹ کٹ چکا تھا، پورا پیالہ جو پانی کا تھا خون
ऊंट मूठ को कत्ल करने के लिए आमादा हो चुके हैं। मेरे इमाम मुस्लिम आवाज लगा रहे हैं, सलाम पेश कर रहे हैं ताजदार करबला को। फिर जालिम ने ऐसा छत से ढकाला कि आप जमीन पर आ गए और ऐसी तलवार मारा कि आपका सर जिस्म से जुदा हो जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहरहाल फिर रास्ते में आप चल रही है, कासिद ने कहा हालात अच्छे हैं, चलिए चले। रास्ते मालूम हुआ इमाम मुस्लिम शहीद हो गए। फिर चल रहे हैं, चलते चलते एक मकाम पे पहुंचे। आपने कहा सवारी रोको कि इस जगह का क्या नाम है? कहा मारिया। कहा दूसरा नाम भी है? कहा करबला। कहाँ करबला है? अरे इसी जगह, मुझको रोको, सवारी रोको। दुश्मन यहाँ पे खून हमारा बहाएंगे, दुश्मन यहाँ पे खून हमारा बहाएंगे। फिर लौट के हम न कभी यहाँ से जाएंगे। आले नबी का होगा इस जा पे इंतहा, सब को गर्दन कटाएंगे। यही वो मकाम है। आपने खेमा डाला कब? 2 मुहर्रमुल हराम को। होने के बाद आप बातों बात को होती रही। बहुत कबील वाक़या है अगर सुनाया जाए। 7 मुहर्रमुल हराम को पानी ऐलान हुआ कि आपका खेमा जो था दरियाए फुरात के करीब था, ताकि पानी ले लेंगे, अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। मगर हालात बहुत बुरे थे। आया एक शिम, बहुत बड़ा मलून था, लईम था। आया कि आप यहाँ से खेमा उठाइए। कहा खेमा क्यों उठाए? खूब खाएंगे। कहा आप दरिया फुरात के करीब है, हाकिम का हुक्म है कि सब पानी पी सकता है, मगर नबी के घर वाले फातिमा का लाल का बच्चा पानी नहीं पी सकता है। कहा यहाँ से हजरत अब्बास अलमगर जा रहा है। कहा हुसैन पाक क्या हम हक पर नहीं है? कहा हक पर है। कहा जब हक पर है तो हमारी तो ये ललकार है कि बातिल के आगे हम झुक नहीं सकते। मरते हक बातिल के आगे मात खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। फिर हम खेमा क्यों उठाएं? मेरे आका हुसैन ने कहा अब्बास मेरे भाई आप अलमबरदार हो, सब्र करो। हाँ चलो यहाँ से वहाँ ले जाए। उसके बाद आपने कहा खेमा के बगल में एक खंदक खोद लो, ताकि हो सकता है हालात बदल जाए, उधर से दुश्मन आए। उसमें आपने आग लगा दिया। हाकिम का हुक्म यह है कि पानी बशर पिए। थोड़ा सा तो पानी भरा ही था, इत्मीनान था कि दरिया है पानी ले लेंगे। थोड़ा सा पानी भरा था। फिर फौज ने पहरा लगा दिया और ऐलान कर दिया हाकिम का हुक्म यह है कि पानी बशर पिए, घोड़े पिए, ऊंट पिए, अहले हुनर पिए, सब चरिंद परिंद पिए, मना तुम न कीजियो, पर फातिमा के लाल को पानी न दीजिए। कोई नहीं पानी पी सकता है। मेरे बुजुर्गों, मेरे आका हुसैन ने कहा अच्छा ठीक है, हम सब्र करते हैं। सब्र करते रहे। 8 मुहर्रमुल हराम तक बात चलती रही कि सुलह हो जाए, कुछ काम बन जाए। तुमने मेरे भाई को शहीद कर दिया, अब तो छोड़ दो, अब तो हमको जाने दो। उसके बाद इब्न साद एक बहुत बड़ा मजदूर था, आता है। कहा नहीं कोई बात नहीं होगी, आपको अगर लड़ना है तो लड़ने के लिए तैयार हो जाइए, वरना आप कोई सुलह नहीं, कोई मोहब्बत नहीं, कोई और बात नहीं, या तो हाथ पे हाथ दीजिए या लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। झूम के गुरु शरीफ पढ़िए। मुहर्रमुल हराम की मुबारक तारीख है। 9 मुहर्रमुल हराम को मेरे आका ने सोचा फिर एक तकरीर छोटी लेकर लेते हैं। कहा लोगों देखो मुझको, मैं कौन हूँ। कई हजार का मजमा है। इधर चंद आदमी मेरे आका हुसैनी को थे सीनियर, और बच्चे थे अब्बास अलमबरदार, यही 2 आदमी थे सीनियर। सब बच्चे हैं 18 साल का, कोई 19 साल का, कोई 6 महीने का, कोई महीने वाला बच्चा। कहा लोगों तुम मुझको कैसा जानते हो? कहा अच्छा जानते हैं, ये जानते हैं कि मैं जिसका तुम कलमा पढ़ते हो मैं उसका नवासा हूँ। कहा हम जानते हैं मैं नवासा हूँ। ये जानते हैं हुजूर मुझसे कितनी मोहब्बत करते थे? कहा मैं वो भी जानता हूँ, मगर कहा मैं मजबूर हूँ, क्या करूँ? यजीद का आर्डर है कि चाहे सर लाओ चाहे हाथ पर हाथ रखे, इसलिए आप लड़ने के लिए तैयार हो। उधर से हमला करने के लिए जैसे तैयार हुआ, मेरे आका ने कहा चल रुक जाइए, कम से कम आज 9 मुहर्रमुल हराम है, आज रात भर के मुझको इबादत कर लेने दीजिए, फिर जैसा होगा मेरे साथ वैसा ही मामला कीजिएगा। इबादत को कर लेने दीजिए। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम।
اللہ محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسین پاک نے کہا 9 محرم الحرام ہے، آج رات بھر مجھ کو عبادت کر لینے کو۔ خیمے میں پہنچے، شہر والوں ہیں، ام روان ہے، آپ کی بیوی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پانی تھوڑا سا تھا، ختم ہو چکا تھا۔ حضرت زینب آپ کی بہن، علی شیر خدا کی بیٹی، بڑی ہمت بات، علی شیر خدا کی بیٹی حضرت زینب بہت ہمت بات، اللہ نے ایسی ہمت عطا فرمایا تھا، بہت شاندار ہمت کہ آپ کی ہمت کے سامنے ہزاروں مردوں کی ہمتیں کانپنے لگتی ہے۔ اور ایک عجیب واقعہ ہے، جانتے ہیں آپ برابر یہی چاہتی تھی، جب کوئی نوجوان جائے رن میں آپ اس کے گھوڑے کے لگام کو تھام لیتی تھی۔ حضرت زینب علی کی شہزادی گھوڑے کے لگام کو تھام لیتی تھی، مگر جب حسنین کریمین سوار ہوئے کہا بھیا اب تو ایک ایک کر کے لوگ چلے جاتے ہیں، ایک میری گزارش ہے، کتنی بڑی ہمت، ماں کی ممتا بہت بڑی ممتا ہوتی ہے بچوں کے لیے، بچی کی تکلیف کبھی برداشت نہیں کر سکتی، مگر زینب ہے، کہا میں بھیا میں عورت ہو کے میدان کارزار میں جنگ میں جا نہیں سکتی، مگر ایک میرا تو میرا بیٹا ہے، تو میرا لال ہے، تو میرا پھول ہے، جس کا نام آلو محمد ہے، اس کی آپ قربانی کو قبول کر لیجیے۔ بات ہی ہو رہی تھی، بھائی بہن میں بات ہو رہی تھی، دونوں شہزادے آلو محمد چھوٹی عمر کے دونوں ننھی تلوار کے لے کے چلے آئے، کہا مامو جان میری امی صحیح کہہ رہی ہیں، مجھ کو آپ اجازت دو، دشمن للکار رہا ہے، اجازت دو۔ کہا میرے شہزادے میرے بھانجے تم کیا جانو گے، اس کے پاس تلوار ہے، اس کے پاس ہتھیار ہے، بڑے بڑے بہادر ہیں، تم کیا جانو گے۔ کہا مامو جان میں علی کے گھرانے کی لال ہوں، میری طاقت کا اس کو اندازہ نہیں ہے، میں اپنی جان کو قربان کر کے دشمنوں کے چھکے چھوڑا دوں گا۔ حضرت امام پاک جب بچوں کی آواز، اپنے بھانجوں کی آواز کو سنا بے قرار ہو گئے، کہا اچھا زینب نے کہا بھیا جان میرے بیٹے کو اجازت دو۔ جب اجازت مل گئی میرے امام پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرا لال میری بیٹی کا لال اس قدر شہادت کا جذبہ، مگر تاریخ کی اولاد کہاں ہے پتا نہیں، کہاں سے خدائی طاقت دونوں شہزادے کے جسم میں اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ جب یہ دونوں چھوٹی چھوٹی تلوار لے کے دشمنوں کے صف میں گئے، قسم خدا کی بڑے بڑے پہلوان جہاز گئے، بڑے پہلوان کاٹنے لگے، سب کہیں کھیرے مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں، مگر چھوٹا بچہ کتنا لڑے گا، پیاسا ہے، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے، کتنا لڑے گا، مگر سب کام رہا ہے۔ آخر میں دونوں شہزادے کو یزیدیوں نے پیچھے سے ایسا حملہ کیا، دونوں شہزادے کربلا کا جان حسین پاک کا بھانجا زینب کے 2 پھول کربلا میں دم توڑ دیتے ہیں۔ امام علی مقام نظارہ دیکھ رہے ہیں، امام علی مقام اپنے بھانجے کی لاش کو دیکھ رہے ہیں۔ میرا شمر نے کہا، ابن سعد نے کہا امام اب کیا دیکھتے ہو، لے جاؤ اپنے بھانجے کی لاش کو، لے جاؤ کسی بڑے کو بھیجو۔ امام علی مقام کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، کتنا رنج ہوا ہوگا۔ آپ جاتے ہیں گود میں دونوں شہزادے کو کاندھے پہ اٹھاتے ہیں اور خیمے کے اندر زینب کے آگے رکھ دیتے ہیں۔ زینب یہ لو تمہارے 2 پھول قبول ہو، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے زینب، قبول ہو گئے، تمہاری قربانی قبول ہو گئی زینب۔ اب یہ زینب تم کو بھی حوض کوثر کا صدقہ ملے گا، نانا بھی تم سے خوش ہو گئے، تمہارے بابا علی شیر خدا بھی خوش ہو گئے۔ زینب یہ دولت تمہارے لال ہے، اس کی قربانی کو قبول فرما لو۔ تہلکہ مچ گیا خیمے کے اندر تہلکہ مچ گیا، ایک چھوٹے بچے کی جان چلے گئی۔ الغرض میرے بزرگوں ایک ایک کر کے اگر واقعات کے سامنے میں بیان کروں، دن ختم ہو سکتا ہے، رات ختم ہو سکتی ہے، مگر حسین پاک کی بات ختم نہیں ہو
हो सकती है। बस आखिरी गुजारिश है, आप आए इंशाअल्लाह। इसके बाद जुमा में इंशाअल्लाह मैं आपके सामने बयान करूंगा इसके बाद क्या मामला हुआ, कौन कौन शहीद हुए, 72 नफूस कुदसिया। बस गुजारिश है आप आए हो, मैं आपके लिए सच्चे से दुआ करता हूँ। और मेरा ईमान और अकीदा कहता है मेरे आका हुसैन जिंदा है, कह दिए सुभान अल्लाह। जिंदा है, कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, इसलिए कि कत्ल हुसैन असल में मर्ग यतीम है। इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। और तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे आका हुसैन, ए करबला वाले आका, आप जिंदा हो। कुरान कहता है आप जिंदा हो। जिंदा जब हो आपको अल्लाह ने ताकत दिया है, कुदरत दिया है कि यहाँ जो खानका है गौसुल आलम में ये आपका जश्न मनाया जा रहा है, ये प्रोग्राम मनाए जा रहे हैं करबला से। आका आप देख रहे हो मेरे आका, आप देख रहे हो इनमें से बहुत सारे लोग बीमार हैं, बहुत बीमार है। आप उन पर करम कर दो आका, उनकी बीमारी दूर हो जाए, उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा दो। मेरे इमाम अली वक़ात आज करबला वालों का, तमाम शहीदान करबला का आपके जरिए, आपके जिक्र के जरिए ये गुलामान हुसैन सदका मांगने आया है। आज सबको करबला वालों का सदका इनायत फरमा दो। आप दुआ फरमाइए। जनाब सियामुल खलीफा साहब बीमार चल रहा जैसे थे, बीबी आमू उनके लिए भी आप दुआ करें, अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमावे। शबाना खातून हुस्ने वालों के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उनके मकसद को पूरा अता फरमावे, उनको अल्लाह ताला गैबी मदद फरमावे, उनके घर वालों के मकसद को अल्लाह पाक पूरा अता फरमावे, उनकी गोद में एक चांद सा बेटा नसीब अता फरमावे। वो भी जाएंगे, बहुत बड़ी ताकत वाले का नाम हुसैन पाक का सुभान अल्लाह। रसूल पाक के शहजादे नूर नजर का हुसैन पाक नाम है मेरे बुजुर्गों। बड़ी शान वाले आका के हम लोग नौकर हैं, चाकर हैं। हुसैन पाक की नौकरी को अल्लाह पाक कबूल फरमा दे, हम लोगों का बेड़ा पार हो जाए या अल्लाह। हुसैन पाक के सदके में जितने भाई यहाँ खड़े हैं, बैठे हैं, बड़ी देर से चांदनी के लिए दुआ कर, अल्लाह ने भी सेहत दे। सबके जो बीमार है अल्लाह पाक सेहत कामना, और संजय खातून के लिए दुआ कर, अल्लाह ने भी सेहत दे। खरीद से वाक़ई से बराबर गुजर बीमार चल, उनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला इन्हें सेहत दे। जनाब फिरोज साहब भी आ गए, इन्हें भी दुआ कीजिए, अल्लाह ताला इन्हें सेहत दे। मैं इज्तिमाई दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह हसनैन करीमैन के सदके तुफैल में, ताजदार करबला के सदके तुफैल में अल्लाह हमें भी सेहत अता फरमा। जितने भाई अल्लाह सेहत के साथ उनकी उम्र में बरकत, उनके बच्चों के उम्र में बरकत, और उनके उन्हें खुशहाल बना दे, रोजी रोटी खूब बरकत अता फरमा। सब मिलकर तौबा कर लेते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। मेरे बुजुर्गों, इंशाअल्लाह बारी बारी से जिसको जहाँ मौका मिले, एक नमाज जो आदमी नमाज पढ़ ले, दूसरे भाई को मौका दे, उसके बाद चंद मिनट वो जो दुआ। यही करबला में एक मर्द बचे थे, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, वो बीमार थे, इतना बुखार कि जब सब कत्ल हो गए, आज 6 महीने का दूध पीने वाला बच्चा भी, तो इमाम पाक तैयार होने लगे कि लाओ अपने नाना का मैं इमामा बांधता हूँ, सैयदना हमीद हमजा की ढाल लाओ, पटका लाओ, अली शेर वो कमरबंद लाओ, मैं लगाऊंगा, जाऊंगा, आपको कोई नहीं है। ज़ैनब तुम जाओ घर के खेमे के अंदर, कोई नहीं है। अब वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन बुखार में कभी उठते ऐसे गिर जाते, कभी नहीं कहा अब मैं जिंदा हूँ, अभी कोई नहीं, हम हैं जिंदा, हम जाएंगे। कहा पूछे तुम तो बुखार में जल रहे हो, कैसे जाओ? फिर उठते फिर गिरते, कहा तसल्ली दिया, गले से लगाया, तुम्ही से तो हमारी नस्ल चलेगी, घबराओ नहीं, तुम्हारा हिस्सा मेरे साथ रहेगा, हमको जाने दो। वो तड़प रहे थे, सब हो गए। मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उस वक्त दुआ पढ़ी कि अल्लाह कितनी तकलीफ अपनी निगाहों के सामने अपनी भाई की लाश को देखा है। कासिम 19 साल के जवान भाई की लाश को देखा है, और वो मोहम्मद को तड़पता देखा, अली असगर को बेचैन तड़पता छटपट करता हुआ प्यास के मारे देखा। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो 6 महीने तक मुस्कुराया नहीं,
खाना थोड़ा सा खाते थे, गम सता रहते थे, क्योंकि करबला में नक्शा सब देख के आए थे। उनकी एक दुआ है जो हम लोग पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला उनकी उन्हीं का फैजान है। मैंने इस दुआ को 1990 में शुरू किया था जी। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये इसी दुआ का फैजान है इस इलाके में। यहाँ से भागलपुर में भी पढ़ाने लगे लोग दुआ, पूरे इलाके में हर जगह यही दुआ की बरकत है कि ये दुआ इतनी फैलने लगी कि अल्लाह सबको ये दुआ नसीब होने लगी। सुभान अल्लाह। सलाते आशूरा की अल्लाह ताला के मुंह में काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर शाह